يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه أوقات المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صلوات. عزیزان محترم، قرآن اور تخلیق کائنات کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا، وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ جب پروردگار عالم نے کائنات کی تخلیق پر گفتگو کی تو سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ہم نے کائنات کی ہر شے کو دو بنایا۔ ہم نے کائنات کی ہر شے کو دو بنایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس پر غور کرو۔ جب آدم کو خلق کرنے لگا تو آواز دی انی خالق بشر من طین، میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ انی خالق بشر من طین، میں طین کہتے ہیں گیلی مٹی کو کہہ کے گزرا تھا، تراب کہتے ہیں خالص مٹی کو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انی خالق بشر من طین، میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سنو، جب میں آدم کو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب آدم کو سوار لوں، بنا لوں، نوک پلک کے ٹھیک ٹھیک تیار کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنے روح کی ایک رمق اس میں ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں چلے جانا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کو بنا لوں تو سجدہ کرنا نہیں۔ یعنی کہہ سکتا تھا نا کہ بھائی جب میں آدم کا پتلا تیار کر لوں، آدم کا پیکر تیار کر لوں تو تم اس کو سجدہ کرو، نہیں۔ کہتا ہے نفخت فیہ من روحی، جب اس میں روح کی رمق ڈال دوں پھر سجدہ کرنا۔ مالک پہلے سجدہ کروا دیتا، روح رمق آنے سے پہلے سجدہ کروا دیتا، تو کہنے لگا اگر پہلے سجدہ کروا دیتا تو لوگ یہی کہتے کہ مٹی کے پیکر کو سجدہ کروا رہا ہے۔ بھائی اگر روح رمق آنے سے پہلے سجدہ کرواتا تو لوگ نعوذ باللہ یہی کہتے کہ بھائی بت پرستی کروا رہا ہے، مٹی کے پیکر کو سجدہ کروا رہا ہے۔ تاکہ نہیں، سجدہ اس وقت ہوگا نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں روح کی رمق ڈال دوں پھر سجدہ ہوگا۔ ہوگا نہیں بات؟ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ بھائی سب سے پہلا بیت جو ہم نے وضع کیا وہ مکے میں ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ یہ آیت میں دوسری محرم کو پڑھ کے گزرا تھا اور آج بات وہیں سے متصل ہو گئی
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بھائی پہلا بیت جو وضع کیا وہ مکے میں ہے، تو بیت تو بہت پہلے بنا لیا تھا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر دیوار کعبہ کو بلند کر رہے تھے. تو جب دیوار کعبہ بلند ہو گئی اور اسماعیل اور ابراہیم نے مل کر تیار کر دیا تو مالک اسی وقت سجدہ کروا دیتا. کہا کہ اگر اس وقت سجدہ کرواتا تو لوگ کہتے خالی گھر کی عبادت کروا رہا ہے، ذرا روح کعبہ علی کو آ جانے دو پھر سجدہ کرواؤں گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل. ابراہیم اور اسماعیل مل کر دیوار کعبہ کو بلند کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اب روکوں گا اس مرحلے پر. بھائی بیت اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا گھر. اللہ کا گھر. اردو میں گھر کہتے ہیں، عربی میں بیت کہتے ہیں، فارسی میں خانہ منزل کہتے ہیں، انگلش میں ہاؤس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. گھر کو اردو میں گھر کہتے ہو، تو عربی میں بیت کہتے ہو، انگلش میں ہاؤس کہتے ہو، فارسی میں خانہ منزل کہتے ہو. بیت اللہ اللہ کا گھر. بھائی ہم نے بڑے گھر دیکھے دنیا میں اور ان گھروں پر کپڑے ٹنگے ہوئے دیکھے، سکھانے کے لیے ٹانگے جاتے ہیں. یہ بیت اللہ اللہ کا گھر واحد گھر ہے جو کپڑے پہنتا ہے. اور سنو سنو، نیلے پیلے نہیں پہنتا، کالے پہنتا ہے نا سوال. تو بھائی یہ کعبے کے اوپر کالی چادر، کالا کپڑا، کالا غلاف یہ ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہے نا سوال. کعبے کے اوپر کالا کپڑا، کالی چادر، کالا غلاف یہ ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اب وہ جو حج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہن و دماغ کو متوجہ کر رہا ہوں. پر جب تم حج پر جاتے ہو خانہ کعبہ، ٹھیک ہے نا، بس سے اترتے ہو، اترنے کے بعد تم ایک مقام پہ آتے ہو جہاں پہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ اس مقام سے مشرک کا آگے جانا ممنوع ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تم گئے حج کیا، کعبے کا حج کیا. تو اس بات کو یاد رکھنا، ایک ہے کعبہ، دوسرے ہے حرم. ایک ہے کعبہ اللہ کا گھر اور دوسرا ہے حدود حرم. ٹھیک ہے نا. تو کیسے پتا چلے کہ کہاں تک کعبہ اللہ کا گھر اور کہاں سے حدود حرم؟ تو اللہ نے کالی چادر ڈالی، چادر ڈلوا کے بتایا کہ جو چادر کے اندر وہ میرا گھر اور جو چادر کے باہر وہ حرم. پہنچ رہی ہے نا بات؟ مشکل بات تو نہیں ہے نا. میں پھر خلقت کی آیت کی طرف جاؤں گا واپس، مجھے ایک دو آیتیں پڑھنی ہے، لیکن ابھی ذرا سا یہ کعبے کا لفظ آ گیا تو چاہ رہا ہوں کہ ذرا سا جملہ حجہ کر کے آگے بڑھو. ٹھیک ہے نا. بھائی یہ کعبے کے اوپر کالی چادر، کالا کپڑا، کالا غلاف ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ضرورت اس لیے تھی کہ پتہ کیسے چلے کہ کہاں تک کعبہ اللہ کا گھر اور کہاں سے حدود حرم. تو چادر ڈال کے بتایا کہ جو کعبے کے اندر وہ میرا گھر، جو کعبے کے باہر وہ حرم. بھائی نبی نے بھی یہی کیا، چادر ڈال کے بتایا کہ جو چادر کے اندر وہ میرے گھر والے، جو چادر کے اندر وہ تمہارے گھر والے. تو انی خالق البشر میں تھی، میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کائنات کے ایک ایک ذرے کا خالق ہے. آسمان کا خالق، زمین کا خالق، پہاڑوں کا خالق، دریاؤں کا خالق، ہواؤں کا خالق، فضاؤں کا خالق، ستاروں کا خالق، سورج کا خالق، چاند کا خالق، کائنات کے ایک ایک ذرے کا خالق ہے نا خالق. لیکن جب
تمہاری خلقت پہ بات کی تو سورہ مومنون میں آواز دی. 23واں سورہ قرآن مجید کا. قرآن اور تخلیق کائنات, ٹھیک ہے نا, اس کائنات کے اندر انسان بھی تو آتے ہیں نا. تو جب انسان کی تخلیق پہ بات کی تو سورہ مومنون میں آواز دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بڑے آرام سے اس آیت کا ترجمہ سنتے جاؤ. انسان کی خلقت پہ بات کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. پھر نطفہ بنا کے رہنے مادر میں منتقل کر دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. پھر اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. پھر اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوٹا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. پھر اس گوشت کے لوٹے میں ہڈیاں اگائی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر ان ہڈیوں کے اوپر کھال چڑھائی. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. اور پھر آخر میں اس کے اندر روح پھونک دی. تو اتنی نجاستوں سے تمہیں اتنا پاک بنایا, پھر بھی اس سے جھگڑا کر رہے ہو. دیکھو اب آ گئے برادر بزرگ میرے, تو ان کو کچھ جملے ہدیہ کرنے پڑیں گے. اب تھوڑا سا جملے ان کی طرف بھی جائیں گے, اور وہ جملے ایسے ہوں گے کہ یاد رکھا جائے. ٹھیک ہے نا, تو آپ یاد رکھیں گے. آپ وہ جملے آپ کو ہدیہ کر دیا میں نے, ٹھیک ہے نا. ذرا سا یہ آیت کا ترجمہ ایک دفعہ اور سن لو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. دیکھو اب ذرا سا مشکل بات ہے لیکن آسان کر کے بیان کروں گا. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثم پھر جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. ثم پھر نطفہ بنا کے رحم مادر میں منتقل کر دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ. ثم پھر اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. ٹھیک ہے, تو ثم کے معنی کیا ہے؟ پھر. رک جانا, ایک لفظ ہے فا اور ایک لفظ ہے ثم. ٹھیک ہے نا, لفظ پھر جو ہے نا, پھر زید آیا پھر امر آیا. جا زید ثم امر. زید آیا پھر امر آیا. یہ جو پھر ہے اس کے لیے دو لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے ثم اور دوسرا ہے جناب علی رضا صاحب فا. اب میں دونوں مثال دے دوں. زید آیا پھر امر آیا. جا زید ثم امر. ٹھیک ہے نا. اور اب میں ذرا سا مثال کو بدل رہا ہوں, فا کی مثال دے رہا ہوں. زید آیا پھر فوراً امر آیا. جا زید فا امر. تو جہاں ثم ہے وہاں فاصلہ ہے, وہاں درجہ بندی ہے, اور جہاں فا ہے وہاں کام بلا فاصلہ ہے. اور آسان کر دوں سورہ یاسین 36واں سورہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ثم نہیں فیکون. جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا, ثم نہیں فیکون. وہ ارادہ کرتا ہے فا یکون, وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک, تو اس کے ارادے کے درمیان میں جو فا ہے تو فوراً ہوئی یا دیر لگی؟ فوراً ہوئی. تو جہاں فا ہو وہاں کام بلا فاصلہ ہے, درمیان میں فاصلہ نہیں ہے. اگر اب بھی سمجھ میں نہ آیا تو میدان غدیر میں نبی کا جملہ سنو, ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہنے لگے من کنت تو مولا فاعبدنی مولا.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر نطفہ بنا کے رہنے مادر میں منتقل کر دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا. اس گوشت کے لوتھڑے میں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیاں اگائی، ان ہڈیوں پہ کھال چڑھائی. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر آخر میں پھر فاصلہ ہے نا، نطفے سے لے کے روح کے پھونکنے تک فاصلہ ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں ثم، پھر انشأناہ خلقا آخر، آخر کے اندر اس کے اندر آخر میں اس کے اندر ایک روح پھونک دی. ٹھیک ہے نا؟ تو کتنی نجاستوں سے چلے تم، کتنی نجاستوں سے چلے تم، اور اس نے تمہیں کتنا پاک بنا دیا. بھائی کتنی نجاستوں سے چلے تم اور اس نے تمہیں کتنا پاک بنا دیا، پھر بھی اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہو. بھائی پھر بھی اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ انسان. سجدہ کرتے ہو کسے کہتے ہیں؟ دیکھو آج ذرا سا باتیں تو مشکل ہیں، اور مشکل باتیں تم سے نہ کہوں تو کن سے کہوں. ٹھیک ہے نا؟ اور تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ مشکلات میں اسے پکارو جو غریبوں اور مفلسوں کے پکارنے پر بھی آ جائے. اسے نہ پکارو جو پیغمبر کے پکارنے پر بھی نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ باتیں سنو، اتنی نجاستوں سے تم کو اتنا پاک بنائے پھر بھی اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں. اور یہ سجدہ ہے کیا؟ سر کو پیشانی کو اس کی بارگاہ میں رکھ دینا، ٹھیک؟ اور کیا کہنا؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. یہی تو ہے سجدہ. سجدہ یہی تو ہے. کیا ہے؟ کہ پیشانی کو، سر کو اس کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دینا، مٹی پر رکھ دینا. اور کیا کہنا؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اس کی تسبیح کرنا. سبحان تسبیح سے بنا ہے، تسبیح کے معنی بے عیبی کو بیان کرنا. پھر سنو ایک دفعہ اور، سجدہ کیا ہے؟ کہ پیشانی کو، سر کو زمین پہ رکھ دینا، مٹی پر، اس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کی بے عیبی کا اعلان کرنا، اس کی بڑائی کا اعلان کرنا. اسی کا نام سجدہ ہے نا؟ یہی ہے نا؟ اب رک جاؤ. یہ سر، یہ پیشانی، سر تم نے اس کی بارگاہ میں رکھ دیا اور اس کی بے عیبی کا اعلان کر رہے ہو. کبھی تم نے سوچا کہ دیکھنے کی طاقت سر میں، بولنے کی طاقت سر میں، سننے کی طاقت سر میں، شامہ سننے کی طاقت سر میں، سوچنے کی طاقت سر میں، ہر وہ طاقت جو انسان کو انسان بناتی ہے وہ سر میں ہے. اور اس سر کو تم نے اس کی بارگاہ میں رکھ دیا کہ پروردگار ان ساری طاقتوں کو تیری نظر کرتا ہوں. بھائی اسی کا نام تو سجدہ ہے. پھر سنو، دیکھنے کی طاقت سر میں، سننے کی قوت سر میں، بولنے کی قوت سر میں، چکھنے کی قوت سر میں، دیکھنے کی قوت سر میں، سوچنے کی قوت سر میں. ہر وہ قوت جو انسان کو انسان بناتی ہے وہ سر میں ہے. اور اس سر کو تم نے اس کی بارگاہ میں رکھ دیا، یعنی ساری طاقتوں کو اس کی نظر کر دیا. بھائی ساری طاقتیں جو انسان کو انسان بنائے وہ سر میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں نظر کر دی. اور اب میرے نبی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ راس من الجسد. علی میں داڑھ ہوں، تو میرا سر ہے. سب نے لکھا اس روایت کو، یا علی انت منی بمنزلۃ راس من الجسد. علی میں جسم ہوں، تو میرا سر ہے. تو نبی کے دیکھنے کی قوت علی، نبی کے سننے کی قوت علی، نبی کے سننے کی قوت علی، نبی کے بولنے کی قوت علی، نبی کے سوچنے کی قوت علی. تو علی سے پروانہ لے لو ورنہ جہنم پہ چلے جاؤ گے. اور تو یہ بات ہے، علی سے کیا لے لو؟ پروانہ لے لو. یہ میرے زبان سے لفظ پروانہ نکل گیا، یہ زبان سے میرے پروانہ نکل گیا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لا یجوزو، کوئی بھی پلے صراط کو پار نہیں کر سکتا جب تک علی سے پروانہ نہ لکھوا لے.
سچی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لا یجوز عدم الصراط، بھائی کوئی بھی پورے صراط کو پار نہیں کر سکتا جب تک علی سے پروانہ نہ لکھوا لے. اسٹیکر چھکوا کے اسے تقسیم کرو، لیکن نیچے میرے کمنٹ لکھنا کہ لوگ تو نبی سے لکھوانے کے عادی نہیں ہے، رسول سے کیا خاک لکھوائیں گے؟ بس رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. ہم نے تمہیں مٹی کے جوہر سے خلق کیا، نطفہ بنا کے رہنے مادر میں داخل کیا، نطفے کو علقہ بنایا، علقے کو مسغدہ بنایا، مسغدہ میں ہڈیاں اگائی، ہڈیوں پہ کھال چڑھائی، آخر میں روح پھونک دی نا، انسان بن کے تیار ہو گیا. انسان بن کر پورا پروسیجر بتا دیا اللہ نے انسان کی خلقت کا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تخلیق کے ہر عمل سے واقف ہے. وہ نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا؟ تو یہ جو پیدائش ہے نا، پیدا ہونا، بھائی پیدائش سے خلقت سے آغاز ہے، بھائی خلقت سے آغاز ہے نا، تو یہ جو پیدائش ہے، پیدا ہونا، یہ دلیل محکومیت ہے. یہ پیدا ہونا کیا ہے؟ دلیل محکومیت ہے. بہت توجہ رکھنا، پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. میں آسان کر دوں بات کو. میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، میرے باپ حاکم نہ ان کا محکوم. تم اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوئے، تمہارے والد حاکم، تم ان کے محکوم. ٹھیک ہے نا؟ یہ حاکم اور محکوم ہوتا کیا ہے؟ حاکم جو حکم دے، محکوم جو اس پر عمل کرے. میں اسے زیادہ آسان نہیں کر سکتا. حاکم جو حکم دے، محکوم جو اس پر عمل کرے. ٹھیک ہے نا؟ اور حکمرانوں کے زمانے تو چل ہی رہے ہیں. تم سے بہتر کون معروف ہوگا لفظ حاکم اور محکوم سے؟ ٹھیک ہے نا؟ حاکم جو حکم دے، محکوم جو اس پر عمل کرے. تو میں نے یہ جملہ کیا کہا کہ پیدا ہونا دلیل ہے محکومیت ہے. میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، میرے باپ حاکم ہے ان کا محکوم. تم اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، تمہارے باپ حاکم، تم ان کے محکوم. کوئی میرے گھر میں پیدا ہوا، میں اس کا حاکم ہوں، میرا محکوم. تو پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. یہی سبب ہے کہ نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کے باپ کو اٹھا لیا کہ محمد باپ کا محکوم نہ بننے پائے. یہ بات پہنچی پیچھے والوں تک، یہ بات پہنچی. پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، میرے باپ حاکم ہے ان کا محکوم. تم اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، تمہارے باپ حاکم، تم ان کے محکوم. کوئی میرے گھر میں پیدا ہوا، میں اس کا حاکم ہوں، وہ میرا محکوم. ٹھیک؟ تو پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. یہی سبب ہے کہ نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کے باپ کو اٹھا لیا کہ کہیں محمد باپ کا محکوم نہ بننے پائے. تو جسے باپ کا محکوم نہ بننے دینا تھا اس کے باپ کو اٹھا لیا، اور جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے باپ کے گھر پہ پیدا نہیں کیا، اپنے گھر پہ پیدا کیا. جس کے باپ کو نہیں اٹھایا، جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے باپ کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اپنے گھر میں پیدا کیا. اپنے گھر میں کہاں؟ خانے کعبہ میں. تو علی پیدا کہاں ہوئے؟ خانے کعبہ میں. سب تمہارے حافظے میں ہے، میں تو صرف نتیجوں کو بدلوں گا. تمہیں یاد ہے نا کہ جب علی کی ولادت کا وقت آیا تو علی کی ماں بنت اسد چلی کعبے کی طرف. علی کی ماں بنت اسد کہاں چلی؟ کعبے کی طرف. یہ بھی عجیب کمال ہے. یہ یعنی عجیب کمال ہے، یعنی عجیب کمال ہے. پھر کہہ رہا ہوں بھائی، اگر کوئی خاتون، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی خاتون شاپنگ سینٹر میں شاپنگ کر رہی ہو اور بچے کی ولادت کا وقت آئے تو وہ گھر کی طرف دوڑیں گی. یہی ہے نا؟ اگر باہر بھی ہو تو ولادت کا وقت آئے تو گھر کی طرف دوڑیں گی. یہاں کیس الٹا ہے، ولادت کے وقت پر گھر سے نکل کے کعبے کی طرف دوڑ رہی ہے. یہ پہلا عجوبہ ہے، یہ پہلا عجوبہ ہے کہ بھائی گھر کی طرف جانے کے بجائے گھر سے نکل کر کعبے کی طرف جا رہی ہے. پہلا عجوبہ. ٹھیک؟ اچھا رک جاؤ. اگر کسی صاحب کی زوجہ بغیر بتلائے شاپنگ سینٹر چلی جائیں، ٹھیک، اور
موبائل فون بارش کی وجہ سے آف ہو جائے, ٹھیک ہے نا, اور وہ 4-6-5 گھنٹے شاپنگ کرتی رہے, تو گھر والے کو, ان کے ہسبینڈ کو تشویش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا بھائی, کہ بھائی اہلیہ میری بغیر بتلا چلی گئی, پریشان ہوں گی. ٹھیک, فاطمہ بنت اسد علی کی ولادت ہونے والی ہے, نکلی گھر سے کہیں کعبے کی طرف. ٹھیک, اب تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی تاریخ دکھلا دو کہ ابو طالب نے باہر نکل کر پڑوسیوں سے پوچھا ہو کہ آپ نے میری اہلیہ کو دیکھا ہے. کوئی تاریخ نہیں بتاتی. ہے نا, تو یہ 2 عجوبے ہو گئے, 2. ٹھیک, ایک اور سناؤں گا, تیسرے کو چھوڑوں گا تو نہیں. ٹھیک ہے نا, ہاں تیسرا چھوڑوں گا تو نہیں, آنا ہے مجھے. اب 2 عجوبے ہو گئے. ٹھیک, تیسرا عجوبہ سنو اور ذہن میں رکھنا, کبھی کام آئے گا. ٹھیک ہے نا, فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب آئی. آنے کے بعد اپنے جسم مدار کو کعبہ کی دیوار سے مس کیا, ہاتھوں کو بلند کیا, اور بلند کرنے کے کہنے لگی مالک تجھے واسطہ ہے ابراہیم خلیل اللہ کا, تجھے واسطہ ہے ابراہیم خلیل اللہ کا, کعبے کے معمار کا, اور تجھے واسطہ ہے اس بچے کا جو میرے پیٹ میں ہے, میری مشکل کو آسان کر. واسطہ ہے ابراہیم کا اور واسطہ ہے اس بچے کا جو پیٹ میں, مشکل کو آسان کر. بتلا دیا کہ پیٹ سے باہر آنے کے بعد مشکل کچھ نہیں ہے, پیٹ کے اندر بھی مشکل کچھ ہے. رک جاؤ, 2 عجوبے تو ہو گئے نا, 2. اب تیسرا عجوبہ آپ سنانے جا رہا ہوں, آپ سنا رہا ہوں. جیسے ہی دعا مانگی, جیسے ہی علی کی ماں نے دعا مانگی, دیوار پھٹی. دیوار پھٹی یا نہیں پھٹی؟ دیوار میں شگاف پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ دیوار شکافتہ ہو یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا, ہوئی, ہو گئی. ٹھیک ہے نا, اب تم سے پوچھ رہا ہوں, تم سے اگر کوئی خاتون کمرے کی دیوار کے سامنے جا کے کھڑی ہو ہے اور دیوار اچانک سے پھٹ جائے تو حشر کیا ہوگا؟ بھاگیں گی, فطری چیز ہے. اچھا خاتون چھوڑو, مرد بھی بھاگے گا. بھائی اگر اچانک دیوار پھٹے تو بھاگے گی, عورت ہو یا مرد, بھاگے گی یا نہیں؟ بھاگے گی نا. جیسے ہی دیوار پھٹی, کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ علی کی ماں بھاگی ہو, کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ علی کی ماں نے فرار کیا ہو. ارے بھائی کیسے فرار کرے, غیر فرار کی ماں ہے. ہو گیا نا, بس اب رکنا نہیں ہے, رکنا نہیں ہے. گئی کعبے کے اندر, فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر گئی. دیکھو وقت میں کوئی اتنی گنجائش نہیں تھی, لیکن 2 جملے تو ہم کیا کرنے ہیں نا. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئی, دیوار واپس بن ہوئی. ٹھیک, اس کے بعد علی کی ولادت ہوئی. ہو گئی نا, تو علی کہاں پیدا ہوئے؟ اللہ کے گھر میں. بس یہی تو کہلوانا تھا. اور میرے پاس حوالے ہیں. مدارج النبوہ, المستدرک, تو ذہن میں سے ابھی دے دیے میں نے تمہیں. برادران اہل سنت کی لکھی کتابیں, ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے, اور بھی حوالے ہیں, بہت حوالے ہیں, کہ علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. ٹھیک ہے نا, کس کے؟ کعبے کے اندر. کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ, اللہ کا گھر. تو علی پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں. ہو گئی بات, بس اجازت دے دو مجھے, تو کہنا تھا آج کی حد تک کہہ دیا. علی پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں, یہ یاد رکھنا. اور مجھے آج کی حد تک اجازت دے دو اس جملے کے ساتھ کہ گھروں میں تو بچے پیدا ہوتے ہی ہیں, گھروں میں تو بچے پیدا ہوتے ہی ہیں. اگرچہ کہ 2020 چل رہا ہے, 1442 ہجری چل رہا ہے, لیکن آج بھی متمدن ملکوں میں بھی کنٹری سائڈ ایریاز کے اندر ولادتیں گھروں میں ہو جاتی ہیں. خالی اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا, ہمارے ملک میں بھی ہوتی ہے اور اس پڑوس میں بھی ہوتی ہے. نظام ہے نا اللہ کا بنا ہوا کہ آج تک بھی, یعنی 2020 میں بھی گھروں میں ولادتیں ہوتی ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں نا. اب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے, جو عزیز و اقارب ہیں, رشتے دار, وہ آ کر بچے کے ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں. کہتے نہیں کہتے؟ ہمارا معاشرہ ہے, ہمارے معاشرے میں ایسی ہوتا ہے, بھائی بچے کی ولادت ہوئی, قریبی عزیز و اقارب آئے, رشتے دار آئے,
مبارکباد دے دی نا. اچھا جو زیادہ قریب ہوتا ہے, جو زیادہ قریبی رشتے دار ہوتا ہے, وہ بچے کو گود میں اٹھاتا ہے, اسے پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور پیار کرنے کے بعد اس کی صورت دیکھتا ہے, اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی اس کا چہرہ تو دادا سے ملتا ہے, آنکھیں باپ سے ملتی ہے, کان پیروں سے ملتے ہیں, ہاتھ بھانجوں سے ملتے ہیں. تو بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر والے سے تشبیہ کی جاتی ہے. میں نے کہہ دیا تو کہنا تھا, مجھے اجازت دے دو. بھائی تمہارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں, کوئی نئی یونیک بات تو نہیں کی میں نے. بھائی بچے تو گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, جب پیدا ہوتے ہیں تو مبارکباد دیتے ہیں رشتے دار. جو قریبی ہوتا ہے بچے کو گود میں لے لیتا ہے, اور گود میں لینے کے بعد اس کی صورت دیکھتا ہے, پیار کرتا ہے, کہتا ہے نا کہ بھائی چہرہ تو دادا سے ملتا ہے, پیشانی باپ سے ملتی ہے, آنکھیں بہنوں سے ملتی ہیں, ہاتھ بھائیوں سے ملتے ہیں. تو بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر والے سے تشبیہ دی جاتی ہے. علی پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں, علی پیدا ہوئے بھائی جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس گھر والے سے تشبیہ دی جاتی ہے. علی پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں. جب علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور آغوش محمد میں آئے تو جبریل آئے ہوں گے نا علی کی ولادت کی مبارکباد دینے, اور مبارکباد دینے کے بعد رسول علی کا چہرہ دیکھا ہوگا, اور چہرہ دیکھنے کے بعد رسول سے پوچھا ہوگا نا کہ اللہ کے رسول کے بچہ ملتا کس سے ہے. تو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر والے سے تشبیہ دی جاتی ہے. ایک مرتبہ رسول نے چہرہ دیکھا کہا وجہ اللہ, کان دیکھے کا عز اللہ, ہاتھ دیکھے کا ید اللہ, زبان دیکھی کا لسان اللہ. بھائی بات کامن سینس کی بات ہے. جب جبریل نے پوچھا ہوگا کہ اللہ کے رسول بچہ ملتا کس سے ہے, تو ایک مرتبہ آنکھیں دیکھی کا عین اللہ, کان دیکھے کا عز اللہ, زبان دیکھی کا لسان اللہ, ہاتھ دیکھے کا ید اللہ, چہرہ دیکھا کا وجہ اللہ, عین اللہ, ید اللہ, لسان اللہ, وجہ اللہ, اذن اللہ. تو اتنا سب کچھ تو پہلے ہی لگا ہوا ہے. ایک ہم نے علی ولی اللہ کہہ دیا تو موت کیوں آ گئی. کی علامت ہم سے نہ لجبا کی خیانت کا گلا. عجیب شعر پڑھ کے میں تو گفتگو تمام کرنے جا رہا تھا, انہوں نے شعر عجیب پڑھ دیا کہ ہم سے نہ اولاد ہے, پھر کچھ حسن نسب کی بات ہو گئی. وہ تو یہی ٹھیک ہے نا. اور میں ان کے شعر کی تائید کرتا ہوں, خدا کی قسم روایتوں میں ملتا ہے میرے نبی نے پکار کے کہا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی, اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی. کو بھی شربت پلا جام پلا دے, ہم ایسے ہی عادل کو علی کہتے ہیں. نعرہ حیدری. بس میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. بھائی ایسا ہو تو نبی بلا کر خیبر میں عالم عطا کر دے, ایسا ہو تو نبی بلا کر خیبر میں عالم عطا کرے. لأعطين رایت غدا, کل
کل میں اسے علم دوں گا نہیں عطا کروں گا. دینے میں اور عطا کرنے میں فرق ہے. دی ہوئی چیز واپس لی جا سکتی ہے، لیکن جو چیز عطا کر دی جائے وہ پانے والے کی ملکیت بن جاتی ہے. علم علی کو عطا ہوا ہے، علی کی ملکیت ہے، اسی لیے علی والوں کے گھروں پہ دکھتا ہے، کہیں اور نہیں دکھتا. عطا کیا ہے نبی نے. علی کو علم عطا کیا ہے. جو چیز عطا کی جائے پانے والے کی ملکیت بن جاتی ہے. اب علم علی کے خاندان میں رہے گا، آگے چل کے ابو الفضل عباس کے ہاتھ میں آئے گا. بات آ گئی نا، بات آ گئی. میرے مولا ابو الفضل عباس تک، ٹھیک ہے نا. عباس کے معنی معلوم ہے کیا ہے؟ بگڑے تیوروں والا. عباس کے معنی بگڑے تیوروں والا. کنیت چھوٹی مشق اٹھانے والا. یاد آئی مشق سکینہ؟ کیا یاد آئی؟ آ گئی، ٹھیک ہے نا. عباس کی ولادت ہوئی، ایک سفید پارچے میں لپیٹ کر علی کی آغوش میں دیا گیا. جانتے ہو علی نے پارچے کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد علی نے عباس کی پیشانی کا بوسہ نہیں دیا، عباس کے لبوں کا بوسہ نہیں دیا. علی نے عباس کے ننھے ننھے بازوؤں کو چوما، اور چومنے کے بعد بے اختیار علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. عباس کی ماں ام البنین قریب میں موجود تھی. ام البنین سلام اللہ علیہا عباس کی ماں قریب میں موجود تھی. دیکھا کہ علی رو رہے ہیں، ہاتھ جوڑا، کہا مولا رونے کا سبب، اور آپ نے عباس کے بازو کو چوما، چہرے کو نہیں چوما. بات کیا ہے؟ تو رو کے کہنے لگے کہ کربلا کے میدان میں یہی بازو تو قلم کیے جائیں گے. عباس کی ماں کا نام ہے ام البنین سلام اللہ علیہا. اگر ام البنین سمجھ میں آ گئی تو ان کا بیٹا عباس کو بہت سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے نا. ام البنین کے معنی بیٹوں کی ماں. ام البنین کے 4 بیٹے تھے، عباس کو ملا کر 4 بیٹے تھے، چاروں حسین پر قربان کر دیے. اور مختل لکھتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد یہ بی بی ام البنین بیت الحزن میں جاتی تھی. جانے کے بعد ریت کے اوپر 4 کپڑے بناتی تھی. 4 بیٹے تھے نا، تو ریت پر 4 کپڑے بناتی تھی، اور بنانے کے بعد یہ کہہ کے مٹا دیتی تھی کہ میں ان پہ کیوں رو. ان کی ماں تو زندہ ہے، میں تو اس پہ روؤں گی جس کی ماں موجود نہیں ہے. یہ کہہ کر سر پہ ہاتھ مارتی تھی اور کہتی تھی واہ حسینہ واہ مظلومہ. پہچانا تم نے؟ عباس کی ماں کو پہچانا؟ نہیں، ابھی نہیں پہچانا. 28 اگست کو جب قافلہ چلا ہے، چند قدم آگے بڑھا، گھر کی کنیز دوڑتی ہوئی آئی عباس کے پاس اور آ کے کہنے لگی شہزادے تمہیں ماں بلا رہی ہے. عباس گھوڑے سے نیچے آئے، دوڑ کے ماں کی خدمت میں پہنچے اور اپنا سر ماں کے زانو پر رکھ دیا. ٹھیک ہے نا. اب جانتے ہو ماں نے کیا کہا عباس سے؟ تو کہا کہ کہنے لگی بیٹا عباس تجھے تو معلوم ہے نا کہ حسین فاطمہ کا لال ہے، تو عباس تجھ سے میں لوں گی حسین کو. بیٹا عباس تو چاہ تو رہا ہے نا ساتھ، تو تجھ سے میں لوں گی حسین کو. سن رہے ہو نا جملے؟ راوی لکھتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ اس کا گزر ہوا بیت الحزن کے نزدیک سے، تو اس کے کانوں میں کسی بیوی کے بین کرنے کی آواز آئی. جب اس نے غور سے سنا تو کوئی بیوی پکار کے یہ کہہ رہی تھی کہ عباس اگر تیرے شان قلم نہ ہوتے تو میرا حسین مارا نہ جاتا. یہ ہے عباس کی ماں ام البنین. ایسی ماں کا بیٹا ہے ابو الفضل عباس. جب سب شہید ہو گئے ایک منزل آئی کہ حسین کی فوج کا علم بردار ابو الفضل عباس سامنے آیا اور آ کے کہنے لگا مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. حسین نے سر سے پاؤں تک عباس کو دیکھا اور رو کے کہنے لگے بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو.
کیسے اجازت دے دوں؟ فنظر یمینا وشمالا، عباس نے داہنے دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور رو کے کہنے لگے کہ مولا اب وہ لشکر کدھر ہے جس کا میں علمبردار ہوں؟ کہا عباس کچھ بھی ہو جائے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا۔ عباس پلٹے اور پلٹنے کے بعد ایک خیمے کے باہر بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہ کس طریقے سے مولا سے اجازت لی جائے۔ ابھی عباس سوچ رہے تھے کہ ایک مرتبہ عباس کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ عباس کے کانوں میں سکینہ کے رونے کی آواز بلند ہوئی کہ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ بس سکینہ کی آواز کا سننا تھا کہ عباس کھڑے ہوئے در خیمہ پر آئے اور پکار کے کہنے لگے بیٹی سکینہ میرے پاس تو آنا۔ بھتیجی دوڑ کر چلتا عباس کے پاس آئی، پوچھنے لگے کہ بیٹی سکینہ بہت پیاسی ہے؟ کہا چچا جان بہت پیاسی ہوں۔ کہا کہ جا اور دوڑ کر فولا خیمے سے اپنا چھوٹا مشکیزہ لے کر آ جا۔ سکینہ دوڑ کر خیمے میں گئی، سوکھا مشکیزہ لے کے آئی، عباس نے سکینہ کو گود میں لیا اور اب چلے حسین کی طرف۔ مقتل لکھتا ہے کہ جیسے ہی حسین کی نگاہ عباس اور سکینہ پر پڑی، ایک جملہ عباس سے کہا، دوسرا جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہنے لگے کہ بھیا عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو، جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی۔ مڑے سکینہ کی طرف اور رو کے کہنے لگے بیٹی سکینہ آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، کل جب ظالم کوفے اور شام کے بازاروں میں تجھے تماچا ماریں گے، تیرے کانوں سے بازیاں لوٹیں گے تو چچا عباس کو یاد کر کے روئے گی۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب بھی شمر تازیانہ اٹھانا بچی پکار کے کہتی کہ باپ باؤ بگڑا چچا جائے بدن کو پہنچو۔ اللہ خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، حسین کی بیٹی سکینہ کے صدقے میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ مقتل کے الفاظ ہے کہ راہ کوفہ اور شام میں جب بھی شمر تازیانہ لے کے بڑھا، بچی پکار کے کہتی تھی کہ چچا جان میری مدد کو پہنچو، چچا جان میری مدد کو پہنچو۔ اب عباس کو اجازت ملی، کہا کہ جاؤ عباس جاؤ، تمہیں پانی لانے کی اجازت دی۔ جب عباس جا رہے تھے تو حسین نے پکار کے کہا کہ بھیا عباس تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تمہیں پالا ہے تمہاری بہن زینب نے، تو زینب سے اجازت لینا مت بھولنا۔ عجیب جملہ ہے مقتل کا، عجیب جملہ ہے مقتل کا۔ عباس کو پالا ہے زینب نے، اول محمد کو پالا ہے زینب نے، علی اصغر کو پالا ہے زینب نے، علی اکبر کو پالا ہے زینب نے، تو پوری کربلا پال کر دی ہے زینب نے حسین کو۔ بھئی عباس تمہیں پالا ہے تمہاری بہن زینب نے، تو زینب سے اجازت دینا مت بھولنا۔ عباس جیسا بہادر آیا شہزادی زینب کے خیمے میں اور سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ عباس زینب کے خیمے میں آئے، زبان سے کچھ نہیں کہا، سر کو جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ زینب نے عباس کی صورت دیکھی اور جانتے ہو کیا ارشاد فرمایا؟ کہنے لگی عباس جب بھیا حسین نے اجازت دے دی تو بہن کون ہوتی ہے روکنے والی؟ تو جاؤ عباس جاؤ، جب بھیا نے اجازت دے دی تو بہن کون ہوتی ہے روکنے والی؟ جاؤ۔ لیکن عباس جانے سے پہلے ایک جملہ سنتے جاؤ۔ 21ویں رمضان کی شب میں، 21ویں رمضان کی شب میں بابا علی نے اپنا زخمی سر میرے کندھے سے لگایا تھا اور کہا تھا زینب تیرے سر سے چادر کھینچی جائے گی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائے گی، تو کوفے اور شام کے بازاروں میں پھرائی جائے گی۔ تو عباس میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کسی کی کیا مجال کہ اس کے سر سے چادر کھینچے، اس کے ہاتھ میں رسیاں باندھے۔ لیکن عباس مجھے یقین ہو گیا کہ تو شہید ہوگا، زینب کے سر سے چادر چلے گی۔
جب پلٹے تو درخت کی آڑ میں چھپا ہوا ایک ظالم باہر آیا، تلوار چلی، عباس کا دائرہ بازو کٹ کے گرا، اس قدر میں اور آگے چلے، پھر تلوار چلی، بایاں بازو کٹ کے گرا۔ مشق سکینہ باقی ہے، مشق سکینہ باقی ہے۔ کسی ظالم نے تیر جوڑا، تیر مشق سکینہ پہ لگا، سارا پانی بہ گیا۔ اب مقتل کے الفاظ ہے کہ شانے قلم ہو چکے، عباس کے شانے قلم ہو چکے۔ ایک ظالم پیچھے سے آیا اور آنے کے بعد عباس کے سر پہ گرز مارا۔ جب گرز لگا تو میرا عباس گھوڑے سے زمین پر آیا۔ عزاداروں، جب انسان بلندی سے گرتا ہے تو ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، ہاتھ قلم ہو چکے، پیشانی کے بل آیا اور آواز دی کہ مولا بھائی کی خبر لو۔ بس اس آواز کا آنا تھا کہ حسین نے کمر تھام لی اور کہنے لگے بھیا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ بوڑھا بھائی حسین عباس کے پاس پہنچا، عباس کے پاس پہنچا، عباس کا سر کربلا کے ریتی پر رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حسین دو زانو بیٹھ گئے، آخری جملہ، بیٹھنے کے بعد حسین نے عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، اپنے زانو پہ رکھا۔ عباس نے سر اٹھایا، زمین کربلا پہ واپس رکھ دیا۔ حسین نے پھر سر اٹھایا، عباس کا اپنے زانو پہ رکھا، عباس نے پھر سر اٹھایا، زمین پہ رکھ دیا۔ جب دو تین مرتبہ یہ واقعہ ہوا تو حسین رو کے پوچھنے لگے کہ بھیا عباس بات کیا ہے؟ کہا مولا ایک خیال دل میں آ گیا۔ کہا عباس کو کیا خیال ہے؟ کہا مولا ابھی تو میرا سر آپ کے زانو پر ہے، مولا جب آپ زلزلہ سے زمین پر آئیں گے تو آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ وصیت کی کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ عباس رخصت ہوئے، عالم آیا، عباس نہ آئے۔ سکینہ خیمے کے دروازے پر بچوں کو لے کے کھڑی ہے کہ میرا چچا پانی لے کر آئے گا، عباس نہیں آئے۔ عالم آ گیا، رو کے پوچھنے لگی کہ بابا عالم آ گیا، چچا کہاں گئے؟ کہا تیرا چچا دریا پہ سو گیا۔ ماتم حسین